اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد السلام علیکی یا فاطمۃ المعصومہ اشفعی لنا فی الجنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے اتفاق دیکھیے کہ آج امام ہادی کا ذکر کر رہے ہیں اور جس چینل پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہادی چینل ہے، ہادی ٹی وی ہے۔ تو ہادی ٹی وی جو ہے امام ہادی کے اس پیغام کو لے کر آگے بڑھا رہا ہے اور دوستوں کو توجہ دلا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں پیغام آل محمد کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو یہ ایک بہترین سلسلہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اور ہم آتے ہیں امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی پر اور اس کو بہتر انداز سے بیان کرنے کے لیے مختصر خاکہ ایک پیش کرتے ہیں۔ امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب میں جو ہے ہادی، نقی، مرتضیٰ، اور اس زمانے میں جو شیعوں کے نزدیک امام کا لقب تھا وہ اتنا ہادی مشہور نہیں تھا، متوکل مشہور تھا، کیونکہ حقیقی جن پر توکل کیا جائے یا جو خدا پر توکل کرنے والے ہیں وہ یہی ذوات ہیں۔ دوسرے تو دھوکہ دینے کے لیے تھے، دوسرے تو نام کے متوکل تھے، یہ تو حقیقی اعتبار سے متوکل تھے، جو خدا پر تکیہ کیے ہوئے تھے، جو خدا پر توکل کیے ہوئے تھے۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کنیت ہے وہ ابو الحسن ہے، اور ہمارے ہاں 4 امام ابو الحسن کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ابو الحسن کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ابو الحسن کے کنیت سے پہچانے جاتے ہیں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ابو الحسن کی کنیت سے پہچانے جاتے ہیں، اور امام علی نقی ابو الحسن کی کنیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ علماء نے پہچاننے کے لیے امام علی علیہ السلام کے لیے جب ابو الحسن استعمال کیا جائے گا تو مطلق استعمال کیا جائے گا، کوئی وہاں پر عدد، کوئی وہاں پر شناخت استعمال نہیں ہوگی، مگر جب امام موسیٰ کو ابو الحسن کہیں گے تو ابو الحسن اول کہیں گے، جب امام رضا کو کہیں گے تو ابو الحسن دوم یا ثانی کہیں گے، جب امام علی نقی کو ابو الحسن کہیں گے تو ابو الحسن ثالث کہیں گے۔ یہ ایک شناخت علماء کی طرف سے بیان کی گئی ہے۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہے وہ 15 ذی الحجہ کو ہے، اور سال جو ہے 212 قمری ہجری ہے۔ امام علیہ السلام کی جو ولادت ہوتی ہے وہ ولادت سریہ مدینہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ہوتی ہے، اور جن ائمہ کی طولانی امامتیں رہی ہیں ان میں سے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آپ کی مدت امامت 34 سال ہے، 220 ہجری سے لے کر 254 ہجری تک، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ امام علی نقی کی امامت بالکل امام تقی کی طرح کم سنی سے شروع ہوتی ہے، یعنی بلوغت سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ کوئی 7 سال کہتا ہے، کوئی 8 سال کہتا ہے، جس طریقے سے امام تقی۔ اچھا، یہاں پر چونکہ شیعہ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں کہ کم سنی میں بھی کوئی کیا امام ہوتا ہے، امام تقی علیہ السلام کے دور سے گزر چکے ہیں، تو اب انہیں کم سن امام کی امامت کو قبول کرنے میں اتنی مشکل نہیں ہوئی جو پہلے امام تقی کے زمانے میں ہوئی، اور باقاعدہ عدلہ قائم کرنے پڑے۔ یہاں پر ایک قابل رشک اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ خداوند متعال جو یہ اصول بتاتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو یہ جو حیات طیب، یہ جو ولایت ہے پروردگار عالم سن و سال کو نہیں دیکھتا، بلکہ جس کی جو اہلیت ہوتی ہے اسی کے مطابق اسے دیتا ہے۔ اسی لیے میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ حضرت علی اصغر ہیں 6 ماہ کے، مگر اللہ نے قیامت تک انہیں باب الحوائج بنا دیا۔ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ آپ 6 ماہ کے باب الحوائج پہ تو آپ تعجب کرتے ہیں کہ اللہ نے اسے کیسے باب الحوائج بنا دیا، تو آپ 3 دن کے عیسیٰ پہ تعجب نہیں کرتے جو کہتا ہے انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یعنی پروردگار عالم کے ہاں جو فضیلتوں کا معیار ہے وہ سن و سال نہیں ہے، بالکل وہ قد و قامت نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے ظرف دیکھے ہوئے ہیں کہ کون سے ظرف کیسے ہیں کہ کس چیز کو متحمل ہو سکتے ہیں، کس چیز کو لے سکتے ہیں۔ جملہ ہے نا مشہور کہ اللہ یعلم حیث رسالت، اللہ یجعل رسالت، اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں پہ قرار دینا ہے۔ پروردگار عالم خوب جانتا ہے کہ کس کو باب الحوائج بنانا ہے، کس کو امام بنانا ہے۔ تو 7 سال کی عمر یا 8 سال کی عمر میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام منصب امامت پہ فائز ہو جاتے ہیں، کیونکہ امامت کا قانون یہ ہے کہ امامت کا اصول یہ ہے کہ اپنے زمانے میں ایک ہی امام رہے گا۔ ویسے انبیاء کے زمانے میں
ایسے تھا کہ کئی نبی رہ سکتے ہیں، کئی رسول رہ سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جناب زکریا بھی ہیں، جناب یحییٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت ابراہیم کے زمانے میں. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ رسول نبی رہ سکتے ہیں، مگر قانون خدا یہ ہے کہ ایک زمانے میں امام ایک ہی رہے گا. تو امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد جو دور امامت آتا ہے وہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا آتا ہے. آپ 3 رجب المرجب جو آج کی تاریخ ہے اور 254 ہجری میں شہادت ہوتی ہے آپ کی، اور ظالم صفاق کے ذریعے سے شہادت ہوتی ہے، زہر دیا جاتا ہے، اس کی ہم ابھی ڈیٹیل بتاتے ہیں. مدفن آپ کا سامرہ میں ہے جی. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اسی لیے عسکریین کہلائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ علاقہ جو ہے وہ فوجی چھاونی تھی اور فوج وہاں رہتی تھی، اس لیے اس علاقے کو عسکر کہتے تھے. تو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام دونوں کو عسکریین کہا جاتا تھا. تعجب کی بات دیکھیں، فوج کسی اور کی تھی اور یہ لقب کسی اور پہ پڑ جاتا ہے، یعنی جو الہی نمائندہ ہے. اور یہ واقعہ ہے کہ جب آ کر ظالم نے کہا کہ دیکھو ہماری کتنی فوج ہے، تو امام نے اپنے امامت کے ذریعے سے اسے وہ منظر دکھایا کہ زمین و آسمان تک فرشتے اللہ کی فوج بن کر ان کی مدد کے لیے موجود ہیں. تو وہاں پر یہ ظالم بے ہوش ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد راویان یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی خصوصاً امام علی نقی اور امام حسن عسکری کو عسکریین کہا گیا ہے. آپ کے پدر محترم امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. دیکھیے یہ ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو حیرت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی ذات ایسی ذات ہے جو نہ مسلمانوں سے مخفی ہے، نہ ہی یعنی کہ جو ان کو مانتے ہیں شیعہ حضرات ان سے مخفی ہے. تو جب میں ایک جگہ پر گیا اور میں نے اس ایک جوان سے پوچھا، 25-26 سال کا جوان تھا، تو میں نے کہا آپ فاطمہ کو جانتے ہیں؟ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، مسلمان ہے. تو میں نے کہا تم مسلمان ہو، نبی کی امت ہو، تمہیں اتنا نہیں معلوم کہ رسول کی ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کربلا کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو عباس، بہت ساروں کے ذہن میں تبادرن نہیں آتا کہ عباس حسین کے بھائی ہیں اور جناب ام البنین کے بیٹے ہیں. الحمدللہ اب تو ذکر بہت زیادہ ہو گیا ہے، ورنہ بہت تشویش ہو جاتی ہے. حتیٰ یہاں تک دیکھیں کہ شام میں اتنی بغاوت کے ساتھ تبلیغ ہوئی تھی کہ لوگوں کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ فاطمہ رسول کی بیٹی ہے، یا یہ تک پتہ نہیں تھا کہ فاطمہ مولا علی کی زوجہ ہے. تو ایک شخص یہ کہتا ہے شامی کہ جس دن مجھے یہ پتا چلا کہ رسول نے اپنی بیٹی علی کو دی ہے، اس دن سے میں نے درود پڑھنا رسول پہ چھوڑ دیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ فاطمہ رسول کی بیٹی ہے. یعنی اس حد تک شامی باغیوں نے اتنا وہ گند پھیلایا ہوا تھا اور اتنی بری تبلیغ کی ہوئی تھی. جیسے کہ آپ نے ابتدا میں کہا کہ یہ چینلز اور یہ میڈیا صرف ہدایتوں کے پھیلانے کا ذریعہ نہیں بلکہ ضلالتوں کے پھیلانے کا بھی ایک ذریعہ ہے، بہت زیادہ ذریعہ. اگر ہم انصاف سے کہیں تو 80-90% ضلالتیں ہی پھیل رہی ہیں. تو میڈیا پر طاغوت نے اور دشمن نے شروع سے ہی کام کیا ہوا ہے کہ وہ ضلالتوں کو پھیلاتا ہے. اس وقت پرنٹ میڈیا تھا، تحریر تھی، اسپیچ تھی، ممبر تھا، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا جو ووکل پلیس کہیں یا وہ جگہ جہاں پہ بولا جاتا ہے وہ جمعے کا ممبر ہے اور جمعے کا خطبہ ہے، اس کے ذریعے سے پیغام دیا جاتا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ بنو امیہ نے کس طریقے سے جمعے کے ذریعے جو ہے اہل بیت کے دشمنوں کو برملا کیا کہ یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز جب آئے، ابھی تو میں اس طرف آنا نہیں چاہ رہا تھا، بزرگان یہ کام کر رہے ہیں کہ یہ ابھی توہین پر بل پاس کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس وقت کہاں گئے کہ جب 70-80 سال سے مولا کائنات پر لعن و طعن. بلکہ ایک دوست نے فیس بک پہ کمنٹ کیا اور مجھے کئی دنوں سے یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ سیریز کو پیش کیا جائے، جو دوستان ہیں اس کام میں اور ان میں ہمت ہے تو وہ آگے بڑھیں، اس کام کو پیش کریں. وہ ایک خلافت و ملوکیت مولانا مودودی کی، اس میں دیکھیں کہ مولانا مودودی نے کیا کچھ بیان نہیں کیا، یعنی خود اپنی تنظیمی رہبر کے خلاف گویا کہ وہ اپنا بل پیش کر رہے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنا تحفظ کر رہے ہیں، ہم تمام مسلمانوں کا تحفظ کر رہے ہیں. اسی لیے اچھا بیان کسی مسلمان نے، اور ایک عالم دین جو مفتی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم صحابہ کے غلام ہیں مگر جو اہل بیت کے قاتل ہیں ہم ان کو کبھی ماننے والے نہیں ہیں. یہ بل اصل میں پیش ہی ان لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے، یعنی بنو امیہ کو سپورٹ دی جا رہی ہے، بنو امیہ کے لیے ایک شیلٹر قائم کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام معاملات، تو اس وقت جو میڈیا تھا اور اس وقت کے جو معاملات تھے
وہ جناب سیدہ کا تعارف ان تک نہیں ہوا تھا. مولا کائنات کے لیے اس انداز سے آپ نے دیکھا جب مولا کائنات مسجد میں شہید ہوئے تو لوگ انگشت بدندان ہو کر حیرت سے کہہ رہے تھے کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. یعنی یہ میڈیا کی طاقت ہے. اس لیے میں تھوڑا تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جس طریقے سے امام تقی کو عالم بچپن میں امامت ملی، اسی طریقے سے امام علی نقی کو عالم بچپن میں امامت ملی. تمام معصومین میں بعد حضرت سیدہ زہرا تمام معصومین میں کم ترین عمر جو ظاہری دنیا میں پائی ہے وہ امام تقی نے پائی ہے. ٹھیک ہے، جو امام علی نقی کے والد ہیں. تو ایک اعتبار سے جو ہے دونوں میں مشترک نقطہ یہ ہے کہ دونوں کم سنی میں ہی امام ہوتے ہیں. اور ان کی والدہ جو ہے وہ سمانہ مغربیہ ہے. اس کے لیے امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی جملے موجود ہیں اور خود امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے موجود ہیں. وہ جملے اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ ہماری جو والدہ ہیں امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کا نام سمانہ ہے اور پروردگار عالم نے ان کو شیطان کو ان سے دور رکھا ہوا ہے. شیطان کبھی بھی ان کو اپنے مکر و فریب میں مبتلا نہیں کر سکتا. پروردگار عالم نے اہتمام ایسا کیا ہوا ہے کہ خداوند متعال نے ان کو محفوظ رکھا ہے گویا کہ شیطانی ہیلوں اور شیطانی مکر سے. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ وہ خاتون ہے جو اللہ کی بہترین تابعدار ہیں اور تقیہ ہیں، رضیہ ہیں، زکیہ ہیں. پروردگار عالم نے ان کے بطن کو امامت کا ظرف قرار دیا ہے تو ایسے قرار نہیں دیا. کچھ صفات ہیں، کچھ کمالات ہیں جن کی بنیاد پر پروردگار عالم نے جناب سمان مغربیہ کو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ قرار دیا. اور ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو یہ کنیز ہے. امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کو پیسے دیتے ہیں. یہاں پر ایک اور بہت ہی معاشرتی ایک اور اہم نقطہ ہے کہ خدا را ابھی بھی ہم جب گئے تھے تو بہت سارے لوگ ابھی بھی انہی باتوں میں مبتلا ہیں. ذات پات، اسٹیٹس، وہ اس خاندان کا ہے، یہ اس خاندان کا ہے. خدا را ہم اپنے ائمہ سے، ایک بندہ تو جب بات چیت ہوئی اس کے بچے کی اور میں نے کہا کہ جہاں آپ کے بچے کی خواہش ہے آپ اس کی وہاں شادی کرتے ہیں، تو وہ تو کہنے لگا کہ ہم تو اپنے خاندان سے باہر نہیں جاتے. میں نے کہا اہل بیت علیہ السلام کے معاملات کو دیکھیے کہ معصومین علیہ السلام کی والدائیں اکثر کنیز رہی ہیں اور یہ ہمیں پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ خاندان کے معاملات تو اپنی جگہ پر کردار کو دیکھیے، ان کی دینداری کو دیکھیے، ان کے ذاتی حسب کو دیکھیے. نسب اہمیت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جو ذاتی کردار ہے ان کا، ذاتی جو تقوی ہے ان کا، اس کا لحاظ رکھا جائے. اور اسی لیے یہاں پر بزرگان کا جملہ ہے، اگر زوجہ اور شوہر دونوں متقی ہوں تو نور علی نور ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک متقی ہوگا تو پھر بھی گھر نہیں بگڑے گا. گھر تب بگڑتے ہیں جب معاملات دنیا داری پر ہوں، خاتون کی نظر بھی دنیا پر ہو، شوہر کی نظر بھی دنیا پر ہو. اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک متقی ہے نا، کہتے ہیں اگر شوہر متقی ہے تو مطمئن رہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ اس کا جو حق ہے اسے ادا کرے گا، کیونکہ متقی ہے. دینداری کو معیار رکھنا چاہیے. تو یہاں پر ہمیں جناب سمانہ مغربیہ سے ہمیں سبق ملتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھتے ہیں. تو ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو والدائیں ہیں، جو ازواج ہیں، ان کے نام اتنے بہترین نام ہیں. ان ناموں کے ذریعے سے انہیں زندہ کرنا چاہیے، جس کے لیے امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ جنت کی خواتین میں سے ہیں. یعنی پروردگار عالم نے انہیں یہ مقام دیا ہوا ہے. تو آپ اپنے بچوں کے نام ان امام کے والداؤں پر رکھیں. ادیس خاتون ہے، سلیل خاتون ہے، سمانہ خاتون ہے، بہت سارے نام ہیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے والداؤں کے نام ہے. تو یہاں سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کردار کو ائمہ علیہ السلام نے اہمیت دی ہے. جناب سمانہ خاتون آئی تو پھر فوراً ازدواج نہیں کروایا گیا بلکہ ان کی تربیت کے لیے اہتمام کروایا گیا ہے. خواتین کو منتخب کیا گیا کہ ان کی تربیت کی جائے صحیح طریقے سے، اور اس انداز سے ان کی تربیت ہوئی کہ یہ ایسی عالمہ قرار پائی کہ جو شب زندہ دار تھی، جو پوری رات جاگ کر خدا کی عبادت کرتی تھی، نماز تہجد پڑھتی تھی، اذکار عبادات ان کی شناخت بن چکی تھی.
اور اسی قبیلے میں ایک خاص چہرے کے ساتھ پہچانی گئی کہ واقعاً خداوند متعال بہتر جانتا ہے کہ امامت کا ظرف کسے قرار دے. تو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اس وجود سے متولد ہوتے ہیں اور یہ بابرکت وجود کے رزق میں آتا ہے، اس کی قسمت میں آتا ہے کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے فرزند بنے. امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کی شہادت کے بعد جو 220 ہجری قرار پاتی ہے، کیونکہ 212 میں آپ متولد ہوئے ہیں، 220 ہجری میں امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوتی ہے. ایسے میں تقریباً 8 سال ہو جاتے ہیں کہ آپ امامت کے منصب پر فائز ہیں. 13 سال مسلسل، یعنی والد کی شہادت کے بعد 220 سے لے کر 233 تک 13 سال مسلسل آپ مدینے میں رہے. اور آپ ملا لیں تقریباً یہ بن جاتے ہیں 13 اور 8 کتنے بن جائیں گے، کوئی 22-23 سال ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 21 سال ہو جاتے ہیں. تو 21 سال مسلسل آپ مدینے میں رہتے ہیں. اتنے میں متوکل جو اس وقت کا سفاک ترین بادشاہ ہے اور بہت زیادہ اذیتیں دی اس نے امام کو. ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے امام کو اذیت دی اور اس کے مقابلے میں امام نے کیا اسٹریٹجی اختیار کی اور امام نے کیسے جیسے کہتے ہیں نا مکھن سے بال کو نکالنا، امام نے اپنے معاملات کو اتنا سلیس طریقے سے انجام دیا کہ دشمن کو بھنک تک نہ ہونے پائی. تو لوگوں نے شکایتیں کہ خصوصاً مدینے میں جو متوکل کی طرف سے ایک امام جمعہ تھا، اس نے کہا کہ امام نے اپنے ہاں بہت سارا اسلحہ جمع کیا ہوا ہے، بہت سارا مال جمع کیا ہوا ہے، وہ آپ کے خلاف اٹھنا چاہتا ہے، کیونکہ علوی جتنی بھی تحریکیں تھیں وہ عروج پر تھیں. امام رضا کو بلایا ہی اس لیے گیا تھا، مامون نے بلایا ہی اس لیے تھا تاکہ علوی تحریکوں کو دبایا جائے. اور پھر یہاں پر یہ بات ضرور کہہ دوں کہ اگر کلن ہم ائمہ کے ادوار کو، جیسا کہ کسی تعبیر پیش کرنے والے نے بہت اچھی تعبیر پیش کی ہے کہ آپ یہ مت سوچیں کہ محمد الگ ہیں، علی الگ ہیں، حسن الگ ہیں، حسین الگ ہیں، بلکہ ان سب کو آپ ایک انسان محسوس کریں اور پورے اس انسان کی 250 سالہ دورہ ہو جاتا ہے. یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت تک یہ تقریباً کوئی 250 سالہ ہو جاتا ہے. تو آپ ایک انسان لیں جس کی عمر 250 سال ہے، تو اس 250 سال انسان نے جو زمانے میں مختلف نشیب و فراز دیکھے ہیں، اسی کے مطابق اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے وہ اسٹریٹجی اختیار کی ہے، وہ طریقہ کار اختیار کیا. یہ دور چلتا چلتا امام علی نقی تک آتا ہے. امام علی نقی تک جب یہ معاملہ آتا ہے تو یہ لوگ امام علی نقی کو لے کر آتے ہیں، اس کو اپنے قید و بند میں رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ شاید امام علی نقی علیہ السلام کو آزاد نہیں چھوڑیں گے تو ہم اپنی مرضی کے ساتھ ان سے کام بھی لے پائیں گے اور ان کی روحانی معنوی جو ایک تاثیر ہے اس تک لوگوں کو بچائیں گے اور لوگ ان تک نہیں آ پائیں گے. مگر وہ کوئی نہ کوئی پروردگار عالم کی طرف سے بہانہ بن جاتا، کوئی نہ کوئی پروردگار عالم کی طرف سے سلسلہ بن جاتا کہ جس کے ذریعے سے امام علی نقی جس طریقے سے یعنی ابھرنا چاہیے ان کو، وہ خود خلافت کے دارالحکومہ سے اور کیپیٹل سے ابھر کر اوپر آ جاتے تھے. اب یہاں پر امام علی نقی علیہ السلام کے دور سے ایک اور دور شروع ہونے جا رہا ہے اور وہ دور ہے غیبت کا. یعنی غیبت کے لیے تیاری خود امام علی نقی کے دور سے شروع ہو رہی ہے. اور یہاں پر شاید بہت سارے لوگوں نے اس بات پر توجہ نہیں کی کہ جب امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام 21 سال کے ہیں، 13 سال مدینے میں رہے، تو متوکل نے خط بھیجا کہ آپ یہاں آ جائیں، سامرہ آ جائیں. تو جب امام علی نقی آ رہے تو اس نے خط لکھا تھا کہ آپ جس کو لینا چاہیں اہل و عیال سے لے کر آ جائیں. تو وہاں پر امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ امام حسن عسکری کو لے کر جاتے ہیں، جبکہ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے تو اپنے ساتھ امام تقی کو لے کر نہیں آئے تھے. تو جب ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو امام علی نقی کو ساتھ میں نہیں لائے، مگر امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن عسکری کو لے کر آ رہے ہیں، اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ حساسیت تھی. اور یہاں پر علماء کرام بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، خود حکومتی مشینری حساس ہو جاتی ہے کہ یہ وہ امام ہے جن کے ذریعے سے آخری امام آئے گا اور اس امام کے ذریعے سے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ وہ صدا تھی جو انہیں یعنی کہ پریشان کیے ہوئے تھی. تو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو امام حسن عسکری کی حفاظت کے لیے امام کو ساتھ میں لے کر آئے، دوسرا یہ لوگوں تک پیغام پہنچانا تھا، لوگوں کی کو توجہ دلانی تھی کہ ہم گویا کہ غیبت میں جا رہے ہیں.
اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور جو ہے ڈائریکٹ وکلا سے رابطہ نہیں کر رہے. ایسا نہیں ہے کہ امام کو حکومت نے یہ موقع فراہم نہیں کیا، نہیں، خود امام طریقہ کار ایسا اپنا رہے ہیں. خود جب مدینے میں بھی تھے تو ایسا طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ آپ نے خط و کتابت کے ذریعے وکلا سے رابطہ رکھا ہے. امام حسن عسکری اتنے پوشیدہ تھے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب امام علی نقی کی شہادت ہوئی تو ہم نے اس دن امام حسن عسکری کو دیکھا. یعنی یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ غیبت کے لیے ذہن ہموار ہو جائے، آمادہ ہو جائے کہ جب امام غائب ہو جائے تو اس سے تم رابطہ کیسے کرو گے، اس سے خط و خطابت کیسے کرو گے. ایسے عالم میں آپ دیکھیں جب اتنا کشیدہ ہے، آپ پر ذمہ داری ہے کہ مہدویت کے نظام کو آگے بڑھائیں. اب مہدویت کے نظام میں کیا ہے؟ وکلائی نظام. اور وکلائی نظام آگے بڑھتے بڑھتے یہ اجتہاد و مجتہد کے نظام میں بدل جائے گا، مرجیت کے نظام میں بدل جائے گا. اسی لیے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو شاگرد، بارز ترین شاگرد ہمیں نظر آتے ہیں. ایک عبد العظیم الحسنی ہیں، آپ کے بارز ترین شاگردوں میں سے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے معصوم کا فرمان ہے کہ جو بھی عبد العظیم الحسنی کی زیارت کرے ایسا ہے جیسے اس نے حسین کی زیارت کی. رائے میں ان کا مقبرہ ہے، بہت زیادہ ان کی فضیلت ہے. اور ان کا معاملہ کہ اگر موقع ملا تو ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں. دوسرا ہے عثمان بن سعید. عثمان بن سعید وہ شخصیت ہیں جو امام مہدی کے نواب اربعہ میں شامل ہیں. یعنی یہ تربیت کردہ ہے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے. تاکہ ایک یہ چوتھا فیز وہ تھا جو امام مہدی یعنی نظام مہدویت کے لیے اجرا کیا جا رہا تھا. وکالت کا نظام تو امام محمد باقر اور امام صادق سے شروع ہو گیا تھا، وہ منظم ہوتے ہوتے مستحکم ہوتے ہوتے امام علی نقی تک، اور تمام وکیلوں کے وہ خطوط اور وہ معاملات، کس کو منسوخ کرنا ہے، کسی کو معزول کرنا ہے، کس کو کس کی جگہ پہ رکھنا ہے، وہ تمام معاملات خطوط کے ذریعے ہو رہے تھے. مگر ایسے میں متوکل جب بھی چاہتا تو آسانی کے ساتھ امام کے گھر پہ پہنچ جاتا تھا اور چھاپے لگواتا. اور یہاں تک آپ دیکھیے، یہاں پر ہمیں امام کی زندگی سے سیکھنا چاہیے کہ اپنے معاملات کو کتنی رازداری سے رکھتے. ایک تو متوکل لے کر آیا، دوسرا اپنی مرضی سے گھر دیا، اور مرضی کے ساتھ گھر دیا. اور پھر تیسرا معاملہ یہ کہ جب بھی چاہتا امام کے گھر پہ چھاپے لگواتا راتوں کو. ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ ایک غلام کے ذریعے پہلے تو دروازہ کھٹکھٹا کے کھولا جاتا، نہیں، ایک دفعہ سیڑھی کے ذریعے دیوار کے گھر کے پشت سے سیڑھی لگائی، سیڑھی کے ذریعے سے غلام کو کہا کہ جاؤ دیکھو کہ کچھ ہے تو نہیں. تو وہاں پر امام کو محسوس ہوا کہ کوئی سیڑھی کے ذریعے آ رہا ہے، تو وہاں پر چراغ لے کر گئے، امام نے ان کی مدد کی. تو اتنی رازداری سے امام معاملات کو آگے چلا رہے تھے کہ متوکل مشینری ایک لمحے کے لیے بھی کہیں بھی امام میں شک نہ کر پائی کہ شاید کوئی یہ حکومتی معاملہ. اب یہاں پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے امام کا ظاہری رویہ ایسا تھا کہ گویا کہ امام علیہ السلام جو حکومت جیسی چاہتی امام ان کے ساتھ راضی ہیں. مگر یہ حکومت کو بھی پتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اگر انہیں یقین ہوتا کہ یہ 100% ہمارے حامی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام کو بڑے بڑے عہدے دیے جاتے، مراعات دی جاتی، امام کے لیے سہولتیں فراہم کی جاتی. وہ انہیں بھی پتا تھا کہ امام اپنے امامت کے معاملات کو بڑھا رہے ہیں. یہاں پر جیسا کہ آپ نے کچھ باتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس طریقے سے جاسوسی اور نظر رکھی جا رہی تھی. ایسا دور میں امام علیہ السلام نے حکمت عملی کیا تھی؟ چونکہ جو ایک انسان چاروں طرف سے ہمیشہ، چاہے وہ نوکر چاکر بادشاہ کے آئے یا نہ آئے، 24 گھنٹہ وہ امام کی، جیسے آج کا CCTV آپ سمجھ لیجیے 24 گھنٹہ وہ نظر رکھے ہوئے. تو ایسے دور میں ہدایت کو وہ کون سے وسائل استعمال کیے گئے کہ تاکہ پوری بشریت تک امام کی ہدایت کا سلسلہ جاری رہے؟ یعنی یہی واقعاً تعجب آور بات ہے. میں جتنا بھی پڑھ رہا تھا امام کو تو کہیں پر بھی حکومتی مشینری یہ دکھا نہیں پا رہی کہ امام کے کوئی اثر، کوئی مکتوب، کوئی تحریر، کوئی معاملہ جس میں لگے کہ امام کسی کو بھیج رہے ہیں. ادھر سے پھر جو امام کے وکلا ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس امام کی تحریر آئی ہوئی ہے، ہمارے پاس امام کی مہر لگی ہوئی ہے، امام نے یہ کام دیا ہے، امام نے یہ کام دیا ہے. یہ کیسے معاملات ہو رہے تھے؟ تاریخ لکھنے والوں نے اس کو بیان نہیں کر پائے، عاجز رہے ہیں بیان کرنے سے نا، کہ امام کیسے یہ معاملات کر رہے ہیں. مگر یہاں سے ہمارے لیے معاملات سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب دین کے دشمن اتنے چوکنا ہو تو ہمیں کتنا چوکنا ہونا چاہیے، ہمیں کتنی احتیاط کے ساتھ کام کرنا چاہیے. جس طریقے سے میڈیا پر
دشمن ضلالت کو پھیلا رہا ہے، ہمیں کتنا واضح انداز سے دین کو پھیلانا چاہیے، اس میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف یہ بلکہ امام حسن عسکری کا تعارف بھی کروانا ہے، کیونکہ آنے والے امام کا تعارف بھی کروانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ تمہارے امام ہیں، اور موقع ملتے ملتے اپنی امامت کا تعارف بھی ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو رجوع بھی کرواتے کہ جو بھی، کیونکہ امام کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یقین دلائے کہ تمہارا علمی مسئلہ، تمہارا روحانی مسئلہ، تمہارا مادی مسئلہ ہمارے ذریعے سے پورا ہونا ہے، اور وہ واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقین دلوایا جاتا تھا امام کی طرف سے کہ ہم ہر طور پر تمہاری حمایت کریں گے اور ہر جگہ پر تمہاری مدد کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے آ کر امام علی نقی کو کہا کہ مولا میں بہت زیادہ مقروض ہوں، مجھے قرض دینا ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ تو امام نے کیا کہا، جب میں متوکل کے دربار میں ہوں تو وہاں پر آ کر مجھے کہو کہ میں نے آپ کو قرض دیا تھا، واپس دو۔ تو وہ ظاہری واقعہ ہے، مگر اس کے ذریعے سے امام اپنے چاہنے والے کی مدد بھی کر رہے ہیں، اور ساتھوں ساتھ حکومت کو ظاہری، دیکھیں ٹیکنک کیا ہے امام کی، ظاہری طور پر حکومت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں تم سے مقابلہ کروں، یا تم یہ سمجھو کہ میں تم سے مقابلہ کروں۔ یہ کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ کیا امام مقابلے میں نہیں تھے؟ کیا امام مبارزے میں نہیں تھے؟ نہیں، امام یہ چاہ رہے تھے یہ ہم سے توجہ ہٹائیں تاکہ ہم اپنے کاموں پر توجہ دیں۔ جی ہاں، اور یہ بعض جگہ پر یہ بھی ملتا ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے، جیسے کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ وہ کون سے ذرائع تھے، یعنی یہاں تک ملتا ہے کہ آپ حضرات نے، ائمہ علیہ السلام نے، لکڑیوں کے جو پائپ ہوتے تھے، جو چھڑیاں ہم سمجھ لی، ان کے بیچ میں جگہ ہوتی تھی، ان تک میں جو ہے وہ خطوط ڈال کے بھیجے گئے تاکہ کوئی ایسا ذریعہ استعمال کیا جا سکے۔ مثلا ہو سکتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں خط آتے رہے ہوں، کھانے پینے کی چیزوں لکڑیوں کے ساتھ جو ہے خطوط جاتے رہے، ورنہ ایک سلسلہ ہدایت تاکہ منقطع نہ ہونے پائے۔ یا ورنہ دیکھیں جو راستوں میں تیل بیچنے والے ہوتے تھے، جو گھی بیچنے والے ہوتے تھے، وہ امام کے اصحاب ہوتے تھے، وہ آتے راستے میں اپنا سامان بھی بیچتے تھے، امام تک خط بھی پہنچا دیتے تھے، پھر امام انہیں جواب بھی دے دیتے تھے۔ یعنی یہ پورا ایک، دیکھیں یہاں پر اگر ہم توجہ فرمائیں، بہت اچھا ایک تجزیہ کیا کسی بزرگوار نے کہ اگر آپ دیکھیں کہ امام موسیٰ کاظم نے کام کیا کیا، امام رضا نے کام کیا کیا، امام علی نقی نے کام کیا، خصوصاً امام موسیٰ کاظم، یہ جتنے بھی شہزادگان ہیں نا، امام زادگان، یہ سب امام موسیٰ کاظم کے دور میں آئے ہوئے ہیں۔ یعنی امام موسیٰ کاظم نے قید میں رہتے ہوئے ہر ایک شہزادے کو مختلف جگہوں پہ بھیجا ہوا ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ آپ جاؤ، جا کر تبلیغ کرو، اور انہیں گویا کہ خود ایک موبائل مبلغ بنا کر ایک ان کی شخصیت اور ان کے اہتمام، خود دیکھیں حضرت فاطمہ معصومہ قم، یہ اسی ایک حکمت عملی کا حصہ ہے کہ امام نے جو ان کے لیے حکمت عملی مقرر کی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے آگے۔ اب ایسے عالم ہے، آپ دیکھیں کس طریقے سے، ایک تو یہ ہوا قرض کا معاملہ، اب اس میں بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ امام نے متوکل کے سامنے ایسا کیوں کہلوایا، اور وہ کیوں آیا اور اس نے کہا قرض دیجئے، امام نے کہا قرض، تاکہ وہ، ہم اسے کہتے ہیں، اس پر صلح امام حسن کے لیے ایک اصطلاح پیش ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نرمش قہرمانانے۔ نرمش قہرمانانے یہ ہوتا ہے کہ جب دو باکسر لڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک باکسر کیا کرتا ہے، وہ سامنے والے کو موقع دیتا ہے کہ بھلی مجھے مارے 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 مارے، یہاں تک کہ وہ تھک جاتا ہے، بے حال ہو جاتا ہے۔ جب بے حال ہو جاتا ہے تو اب اس کی طرف سے ایک ہی ضرب کافی ہوتی ہے اس کو گرانے کے لیے، تو اسے کہتے ہیں نرمش قہرمانانے۔ تو بہت دفعہ ظالم چھاپے مار رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ اتنا ہڑبڑا جاتا ہے کہ بعد میں کہتا ہے کہ بھائی کچھ مل ہی نہیں رہا، تو اب مجھے ان سے توجہ ہٹا لینی چاہیے۔ تو جب توجہ ہٹ جاتی تھی تو پھر امام آسان انداز سے اپنے معاملات کو آگے بڑھا پاتے تھے۔ اب اس میں ایک واقعہ، میں یہاں پر چونکہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں چلوں گا اس کی طرف۔ دیکھیں چاہے وہ خطبہ امام علی علیہ السلام، پورے نہج البلاغہ جس کا مجموعہ ہے، چاہے صلح امام حسن اور قیام امام حسین علیہ السلام، اس طریقے سے آپ جو ہے وہ صحیفہ کاملہ سے لے کر وہ سلسلہ روات چھٹے امام ساتویں، چاہے وہ غیبت کا پورا سلسلہ ہے، اتنی تمام چیزوں کے باوجود ائمہ علیہ السلام نے جب کوئی بھی بہانہ نہیں دیا ظالمین وقت کو، خدا کی لعنت ہو ان سب کے اوپر جنہوں نے اہل بیت عصمت و طہارت کو کے اوپر ظلم اٹھائے ہیں، اس کے باوجود کس بہانے سے امام علیہ السلام کو اس نے شہید کیا، اور اس کا قاتل، امام علیہ السلام کا قاتل کون تھا؟ یہاں پر چونکہ 2 منٹ بچتے، میں چاہوں گا اسی میں آپ واضح فرمائیں۔ جی امام علیہ السلام دیکھیے بھرپور ہر جگہ پر کوشش یہ ہوتی کہ امام علیہ السلام کو جو ہے قتل کیا جائے، یہاں تک کہ خاتون آئی جس نے کہا میں علی کی بیٹی ہوں، میرا نام زینب ہے، اس کے ذریعے سے پھر امام علی نقی کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ شیروں کے سامنے اس کو پیش کرو گے، اولاد فاطمہ ہے تو اسے نہیں کھائیں گے، اور پھر اس بہانے امام علی نقی کو بھیجا گیا اور دیکھا کہ سارے شیر ان کے جو ہے متی ہے، اور سب جو ہے امام کے قدم بوسی کر رہے ہیں۔ وہ کیا منظر ہے،
خدا کی قسم کے سارے شہر اپنے ہاتھ آگے پھیلائے ہوئے ہیں، امام کے قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں، اور پھر امام اشارہ کر رہے ہیں، پھر امام کو بلایا جا رہا ہے۔ یہ بہانوں، مسلسل بہانوں سے تھے، جو تقریباً امام کے دور میں جو ہے 5 حکمران رہے ہیں۔ جو آخری حکمران تھا، 5 حکمران، اور آخری چھٹا حکمران معتز جو پسر متوکل ہے، اس نے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دلایا۔ اور اس میں یہ معاملہ بہت اہم تھا کہ یہ آثار تشیع کو مٹانا چاہتا تھا متوکل۔ آپ نے دیکھا کہ قبر امام حسین پر حل چلایا گیا، یہ چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم امام علی نقی کو اذیت دیں۔ وہ کون سا معاملہ نہیں تھا جس کے ذریعے سے امام علی نقی کو اذیت نہیں دی گئی؟ اور یہ کیوں کیا تھا متوکل نے کہ قبر امام حسین کو کے آثار مٹا رہا ہے، بیری کاٹنے والا یہ ملعون ہے، خبیث ہے۔ اور رسول خدا کا جملہ ملتا ہے کہ ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے وہ شخص جو کربلا میں قبر حسین کے قریب بیر کے درخت کو کاٹتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے پانی امام حسین کی طرف، قبر امام حسین کی طرف دیا، اور پھر وہ جو امام حسین کے گرداب میں پانی چلائے اور طواف کیا ہے، پھر اس نے حل چلایا امام حسین کی قبر پر۔ یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ تاکہ مقبرہ امام حسین کی جو قبر تھی اس کو گرائے۔ کیوں کروانا چاہ رہا تھا؟ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینے کے لیے۔ اور دوسرا جو اہم معاملہ ہے، یہاں پر ہمیں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی کو بھی سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کام کے ذریعے جو امام علی نقی کے خاص شیعہ ہیں وہ جذباتی ہو جائیں، سامنے آ جائیں، تاکہ ہمیں ان کو قتل کرنے میں آسانی ہو۔ یہاں پر جو عظیم کردار اپنایا ہے وہ عبدالعظیم الحسنی نے اپنایا ہے، اور امام علی نقی نے کہا کہ جاؤ ہمارے شیعوں کو سمجھاؤ، ہم ان کی حفاظت چاہتے ہیں، ہم ان کو بچانا چاہتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری شیعوں کو قتل کریں۔ فی الحال میں اتنا تو برداشت کر سکتا ہوں کہ ہمارے جد کے قبر پر حل چلائے جا رہے ہیں، ہمارے جد کی قبر کو مسمار کیا جا رہا ہے، مگر فی الحال ضروری ہے کہ ہمارے خاص شیعوں کو بچایا جائے۔ تو وہاں پر کچھ جذباتی شیعہ عبدالعظیم الحسنی سے ناراض ہوئے اور کہا کہ کب حسینیوں کے ہمدرد بنتے ہیں۔ تو وہاں پر عبدالعظیم الحسنی نے کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم لوگ زیادہ طاقتور ہو تو آپ مجھ سے مقابلہ کرو۔ پھر وہ ایک جوان آتا ہے اور مقابلہ ہوتا ہے، اور پھر عبدالعظیم الحسنی جیت جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حسن بھی علی کے خاندان سے، حسین بھی علی کے خاندان سے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ معصوم کہتے ہیں کہ جو عبدالعظیم الحسنی کی زیارت کرے وہ اس کی زیارت کا ثواب حسین کی زیارت کے برابر ہے، اس لیے کہ وہ مشن امام حسین کو لے کر آگے بڑھے۔ اور اب یہاں پر اہم سوال یہ ہے کہ امام نے زہر والی شہادت کو کیوں قبول کیا اور ظاہری شہادت کو کیوں قبول نہیں کیا؟ اس لیے اس کی اہم وجہ یہ ہے جو بزرگان بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ظاہری شہادت کو قبول کرتے تو ایک دوسری کربلا بپا ہو جاتی اور شیعوں کی جانیں بہت زیادہ جاتی۔ شیعوں کی جان کو بچانے کے لیے امام نے اپنے لیے مخفی شہادت کو قبول کیا، اور اپنی مخفی شہادت کے ذریعے، زہر والی شہادت کے ذریعے اپنے شیعوں کی جان بچائی۔ اس لیے نہیں کہ یہ فقط جسم مقبول تھے یا فقط جسموں کو بچانا چاہتے تھے، امام علی نقی نظریے کو بچانا چاہتے تھے۔ یہاں سے ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم ان کے پیغام کو لے کر آگے بڑھیں اور ہدایت کے چشموں کو جاری کریں اور لوگوں تک معرف امام علی نقی پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔